واللعنة الداعمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہم اس قبیلے سے ہیں کہ کہتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہوتی ہے تو خود بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا پرسہ لینے کے لیے آتی ہیں. تو اب جب خود ان کی عزاداری کر رہے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کہ رسول خدا اور باقی امام بھی پرسہ لینے کے لیے آئیں گے. رسول کی حدیث سے ابتدا کرتے ہیں. رسول فرماتے ہیں لو کان الحسن شخصا، اگر نیکی ایک شخص کی مانند ہوتی لکان فاطمہ، وہ یقیناً فاطمہ کی صورت ہوتی. یہ نیکی کے لیے کہا ہے. اس کے بعد بی بی کے لیے جملہ کہا ہے وحی اعظم، اور بی بی تو اس سے بڑھ کے ہیں. ان کی کرامت، ان کی شرافت نیکیوں سے بھی بڑھ کر ہے. یعنی یہ وہ بی بی ہے کہ جن کے گھر ملائکہ کا آنا جانا بہت عام سی بات تھی. وہی ان کے گھر پہ آئی. رسول نے باقاعدہ اس گھر کی نشاندہی کی کہ یہی وہ گھر ہے کہ جہاں پہ ہم نے دین کو قائم رکھنا ہے، جس کے ذریعے سے دین کو قائم رکھنا ہے ہمیشہ. بی بی کی شان میں تو کیا جائے اگر ان کے غلاموں کی شان سن لیں، بلکہ غلاموں کی کئی نسلوں کے بعد. مالک بن دینار ایک سنی حاجی ہے بہت اچھا. کیوں کہہ رہا ہوں ایسا کہ اس کے نام سے جب بھی ہم اہل سنت کی کتابیں پڑھیں گے، عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں یعنی چھٹے امام کے دور میں حج بہت کرتا تھا. پیدل حج کیے، بے شمار حج کیے، یعنی ہر سال اس کا کام حج کرنا تھا. حاجی کے دور میں مشہور تھا. اس کے نام سے بہت واقعات ہیں، اگر نیٹ پہ سرچ کریں گے آپ کو بے شمار ملیں گے. اب وہ کہتا ہے ایک ریگستان سے ہم جا رہے تھے، عرب ہے ریگستان ہے، وہاں ہم نے ایک لاغر دیکھا. وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ ایک ضعیف سے اونٹ پہ بیٹھی ہوئی اور جا رہی ہے حج کرنے کے لیے. ایک راستہ بنا ہوتا، سب کو بتاتا ہوں حاجی یہیں سے گزریں گے مکہ کی جانب. اس نے جب یہ دیکھا، باقی لوگ جو اس کے قافلے موجود تھے، اس نے بھی یہی کہا کہ آپ نے جو یہ اونٹ کا استعمال کیا ہے، یہ جو سواری کا انتخاب کیا، یہ صحیح نہیں ہے. یہ آپ کو راستے میں چھوڑ دے گی. ساتھ چلے تھے اور ایسے ہی وقت کچھ دیر بعد اونٹ رک گیا. صحیح تھا. اب وہ خاتون ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی ہے، میرے مالک نہ میں اپنے گھر میں ہوں نہ تیرے گھر تک پہنچ پائی ہوں، کسی سے شکایت بھی نہیں کر سکتی کہ کہاں جا رہی ہوں. تو ہی سننے والا، تو ہی کارساز. اب یہ دعا ہو رہی تھی، ایک دم ایک جوان آیا ایک اونٹ لے کے اور کہا سوار ہو جائے، اس پہ ہو جائے. وہ سوار ہوئی اور مالک بن دیار خود نقل کر رہا ہے کہ بہت تیزی سے اونٹ گیا اور میں پوچھ بھی نہ سکا کون. طواف کرتے ہوئے مالک بن دینار کو اچانک وہ خاتون دکھی. اب اسے واسطے دی. اس نے کہا مجھے بتا دیں آپ کون. انہوں نے اپنا تعارف کرا، انا شہرہ بنت مسکا، میں شورا ہوں مسکا کی بیٹی. اب مسکا کون ہے؟ مسکا بنت فضت خاتمۃ الزہرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فاتح زہرا پہ بلند کر نعرہ الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یعنی بی بی کی خادمہ کی نواسی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو فرشتے اس دعا کو رد نہیں ہونے دیتے، سیدھا عرش پر لے کے جاتے ہیں. اور اس فرش اعظم میں جب بیٹھے ہیں خود بی بی کا فرش اعظم ہے. اس میں ممکن نہیں کہ دعا رد ہو، مگر یہ کہ بعض اوقات دیری ہو جاتی ہے یا آخرت کا ذخیرہ بن جاتے ہیں، لیکن رد نہیں ہوتی. پچھلے جلسے میں پچھلی جو ہماری محفل تھی اس میں بات ہوئی تھی وحدت ضروری ہوتی ہے. یہ ایک طبی عمل ہے. یعنی ہم اکٹھے ہوئے ہیں کسی ایک مقصد کے لیے، ہم ایک وحدت کا عمل دکھا رہے ہیں. اس میں اختلاف بھی ہوتے ہیں. اختلاف کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اختیار ہے انسان کے پاس.
اللہ نے یہ جو اختیار دیا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی انسان کے لیے ایک چیز فراہم کی اور وہ ہے عقل. عقل ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو حیوان سے جدا کرتی ہے, اشرف المخلوقات بناتی ہے. اب ہو سکتا ہے سوال ذہنوں میں ہو کہ عقل تو ہم نے دیکھا ہے جانوروں میں بھی ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے؟ وہ اپنے گھر بناتے ہیں, کالونیز بناتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے کس کو شکار کرنا ہے, انہیں پتا ہوتا ہے بعض اوقات کس کی حفاظت کرنی ہے. یہ بالکل اس کی مثال اگر دیں, دیکھیں اس دنیا میں ہر چیز تشکیک کے ساتھ ہے. تشکیک کیا ہے؟ تشکیک کا مطلب ہے لیولز ہے, درجات ہیں. حتیٰ پیار میں بھی درجے ہو سکتے ہیں. ایک کو بہت زیادہ پیار ہے, ایک کو نسبتاً کم پیار ہے, ایک ہمیشہ ہنستا رہتا ہے, ایک نسبتاً کم ہنستا ہے. یعنی اسے خوشی کا جو احساس ہے وہ مختلف درجوں سے ہوتا ہے, کسی کو زیادہ کسی کو کم. اسی طرح عقل کے بھی مدارج. عام زبان میں سمجھائیں تو پہلے کبھی وہ چابی والے کھلونے آتے تھے, یا کچھ پہلے بیٹریز آتی تھی چند دیر کے لیے چلتی تھی, اب دوسری قسم کی بیٹریز آتی ہیں کہ پوری پوری گاڑی چلا دیتی ہیں. یعنی جو درجات ہیں یہ بڑے واضح سے ہیں. جو حیوانوں میں عقل ہے, جو جانوروں میں عقل ہے اس کا درجہ انتہائی کم ہے, اور جو انسانوں میں عقل ہے اس کا درجہ انتہائی کامل ہے. لیکن عقل کل کے پاس, ہمارے پاس اس کے درمیان والے درجے. خود عقل کل امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خاطب الناس علی قدر عقولہم, انسانوں سے خطاب کرو, ان سے بات کرو, ان سے استدلال پیش کرو ان کی عقلوں کے اعتبار سے, لا علی عقولکم, تمہارا جو لیول ہے اس کے اعتبار سے نہیں. انسانوں کو جو عقلی استدلال دینا ہے, عقل کے ذریعے قانع کرنا ہے, وہ ان کی عقل کے مطابق کرو. ایک استاد اگر وہ اس سے پوچھے تو وہ یہی کہے گا کہ سب سے بڑا کام یا سب سے مشکل کام کون سا ہے استاد کے لیے؟ وہ شاگرد کے لیول پہ آگے بڑھا ہے. یہی بات کر رہے. ایک بہت امیر شخص تھا, وہ بیمار پڑ گیا, اس کو آنکھوں کی تکلیف ہوئی بہت شدید, بڑے علاج کرائے, پیسہ خرچ کیا, کوئی اس کو افاقہ نہیں ہو رہا تھا. جب افاقہ نہیں ہو رہا تھا اس نے کہا چلے, بدھائی تھا, بودھا کا ماننے والا تھا, بدھسٹ. اس نے چلے ہم ذرا دین کی طرف بھی توجہ دے لیتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی بدھا ہیلپ کر دے, جو اس کے عقیدے کے مطابق تھا. وہ چلے گئے ایک بدھائی پنڈت کے پاس. اس نے کہا تم ایسا کرو کہ سارے رنگ چھوڑ دو, صرف سبز رنگ کو دیکھنا شروع کر دو. دیکھیں خود ہماری احادیث میں بھی ہے کہ سبز رنگ نظروں کو بڑھاتا ہے. سبز جو گرین کلر ہوتا ہے وہ نظروں کے لیے مفید ہوتا ہے. اب چلا گیا بدھائی. کچھ عرصے بعد بدھائی کو اس شخص نے دوبارہ بلایا. اس نے کہا افاقہ ہو گیا, آپ آ جائیں. اب وہ جب گھر پہنچے تو امیر شخص تھا, بدھائی نے اورنج رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. وہ جب گیا ہے تو بدھائی کو کہا کہ نہیں, ہمیں آرڈر ہے کہ ہر چیز سبز ہو. گاڑی بھی سبز ہو گئی ہے, پردے بھی سبز ہو گئے, دیواروں کے رنگ بھی سبز ہو گئے ہیں, بستر سب کچھ سبز ہو گیا, آپ بھی سبز کپڑوں میں جائیں گے. بدھائی بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اچھا چلے. سبز کپڑے پہن کے بدھائی آتا ہے, اس پر بدھائی پنڈت کہتا ہے کہ کیسا حال ہے؟ کہتا ہے حال تو اچھا ہے لیکن نسخہ بہت مہنگا تھا. نسخہ بہت مہنگا تھا کہ ہر چیز کو مجھے سبز کروانا پڑا. بدھائی پنڈت کہتا ہے کہ نسخہ اس سے زیادہ سستا میں دے ہی نہیں سکتا تھا. مسئلہ عقل کا تھا. میں نے تمہیں بتایا تھا تم سبز چشمہ لگا لیتے, ہر چیز سبز ہو جاتی. تم نے پوری چیز کو سبز کرنا شروع کر دیا. تو ہمارے اسلام میں عقل کے مطابق سارے کے سارے احکامات ہیں. کیسے؟ ہم بچے کو سکھاتے ہیں فروع دین اصول دین, یا اصول دین فروع دین. جب عقل کا ہائی لیول استعمال کر رہا ہوں ہم کہتے ہیں تقلید کرو. تمہارے بس کی بات نہیں ہے. 500 آیات ہے, کئی ہزار احادیث ہے, اس کے بعد آج کے جو معاملات ہیں عقل ان سب کو اینالائز کرنے کے بعد تمہیں ایک حکم دے گی. تم خود سے اگر اس قابل ہوتے ہو تو ٹھیک ہے, تمہیں تکلیف کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر اس قابل نہیں ہو تو پھر کسی مجتہد کی تقلید کرنی پڑے گی. لیکن اصول دین میں تقلید حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اصول دین میں تقلید اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ جو نہیں کریں گے تو اپنے ذہن سے عقیدہ بنائیں گے,
یقین کے ساتھ عقیدہ بنے گا جو اس کے عمل کا فائدہ ہوگا وہ عام عمل کا فائدہ نہیں ہوگا. یعنی کوئی بھی کام زور زبردستی سے فائدہ نہیں دیتا یا کم از کم اس نتیجے تک نہیں پہنچاتا. اب کیونکہ عقیدے کا اثر عمل پہ بھی ہوتا ہے. اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ یہ زمین کسی کی ملکیت ہے یا کسی کو عطا کی گئی ہے تو وہ اسی حساب سے اس کا دھیان رکھے. رسول اکرم فرماتے ہیں یا علی امام علیہ السلام سے یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ. دیکھیں وہ جو کہتے ہیں نا بیٹا ہے خدا کے گھر کا بیٹی ہے نبی کے گھر کی, بالکل اس سے ہو حدیث ہے. اللہ نے شادی کروائی تمہاری فاطمہ سے وجعل صداقها الارض, اور مہر کے طور پہ یعنی جو لڑکا لڑکی کو مہر دیتا ہے اس کے طور پہ پوری زمین عطا کر دی. اب اس زمین پر جو بھی تمہارے بغض کے ساتھ چلے گا وہ حرام کام ہے. نعرہ حیدری یہ پوری حدیث کا مطلب ہے, پوری حدیث کا مطلب ایسے ہی. بس اگر ہم مانتے ہیں کہ علی ولی اللہ ہے 13 رجب کو منائیں گے, اگر ہم مانیں گے علی وصی نبی ہے غدیر کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے, اگر ہم یہ مانتے ہیں ہم علی کے موالی ہیں تو عدالت کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتے. اب ان سب کو اگر دیکھیں, ہم نے کہاں شروع کیا تھا کہ عقل جو ہے وہ ہے جو اختیارات کو کنٹرول کرتی ہے, اور عقلی استدلال کے لیے عقل کو استعمال کرنے کے لیے علم چاہیے ہوتا ہے, اور اس علم کو لینے کے ہم آئے بیٹھے. ہم ایام فاطمیہ میں آئے ہیں, ایام فاطمیہ کا ہمیں علم ہونا چاہیے. وہ مشہور خطبہ جو بی بی نے اپنا حق لینے کے لیے ارشاد فرمایا اسے کہتے ہیں خطبہ یا خطبہ فدق. فدق ہے کیا پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سرنامہ کلام میں ایک آیت پڑھی ان الذین آتیناہم الکتاب, بے شک وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یعرفونہ, اس رسول کو بہت اچھی طرح سے پہچانتے ہیں, کما یعرفون ابناءہم, بالکل ویسے ہی جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, یعنی اتنے قریب سے پہچانتے ہیں. اب یہودی کون تھے؟ یہودی وہ تھے جو بیت المقدس جسے آج ہم کہتے ہیں یروشلم, جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی, وہاں اصل میں تھے آباد. انہیں پتا چلا, انہیں پہلے سے پتا تھا, وہ جانتے تھے کہ ایک رسول نے آنا ہے. انہوں نے پھر کیا کیا, شروع کر دیا اپنا کام. کیسے؟ تیاری, پازیٹیو سینس میں تیاری کی, جگہ جگہ اپنی آبادیاں آباد کی. آپ اگر بیت القدس سے چلے اور مدینہ تک آئیں تو آپ کو سارے کے سارے قلعے ملیں گے یہودیوں کے. زرخیز زمین ہے, وہاں بیٹھے ہوئے. اس میں قلعہ خیبر بھی تھا, قلعہ فدق بھی تھا, اور آبادیاں بھی تھی. اب جب اس قلعے کو دیکھتے ہیں ہم, اس میں ایک ہے فدق. یہودیوں کی کچھ خصوصیات ہیں, یہ بہت اہم ہے. مالی طور پہ بہت مستحکم, پرانی قوم ہے, اس وقت سے مالی طور پہ بہت مستحکم ہے, انہیں کو مسئلہ نہیں فائنینشیل. دوسری جو خصوصیت ہے, جہاں بھی آبادی بنائی ہے وہ زرخیز زمین کا انتخاب کیا ہے, ایسی زمین جو اعلیٰ کوالٹی کی اچھی ہو سکے. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ علم حاصل کیا, یعنی علم کی مختلف مہارتیں حاصل کی. منتظر تھے کس کے؟ رسول کے, جس نے آنا ہے. آنا بھی کہاں ہے؟ فاران کی سرزمین پر, مدینہ کی سرزمین پر. تو انہوں نے بجائے اس کے مدینہ جا کے بیٹھ جائیں, بیت القدس سے لے کر اور مدینہ تک اپنی آبادیاں اٹھا لی کہ کوئی بھی مشکل اس رسول کو نہ ہو. ہم بھی منتظر ہیں کہ ہمیں زمانہ علیہ السلام کے اور ہم نے بھی کمی نہیں کی الحمدللہ. ابھی یہاں بھی جو ایک سیکٹر کا نام ہے محفل امام زمانہ, تو نہیں ہم تو کہتے ہیں کلنا محمد, یعنی بے شک علی ولی کے نام سے ہو, بے شک کسی فاطمہ کے نام سے ہو, بے شک محفل علماء کا ہے ساری,
اصل میں کیا ہے ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں منتقی میں خون امام حسین. اب آگے مسئلہ آئے گا تھوڑا سا. مسئلہ کب آئے گا؟ مسئلہ آئے گا جب اختلاف ہوا یہودیوں میں. اختلاف کیسے ہوا؟ کچھ علماء نے کہا ہاں یہ جو رسول آ گیا ہے یہی رسول اعظم ہے. کچھ نہیں یہ وہ رسول نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ یعقوب کی اولاد سے نہیں ہے, یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے نہیں ہے, یہ تو اسماعیل کی اولاد سے ہے. وہ ابراہیم کو اصل بمبئی نہیں مان رہے تھے. یہاں اختلاف ہوا. اب عقلوں پہ پردے پڑ گئے. اب جب بھی عقلوں پہ پردے پڑتے ہیں تو اسے ہلانے کے لیے شوق کی ضرورت پڑتی ہے. ایسے میں جب ہم کہتے ہیں کہ علی قسیم النار والجنہ ہے, آخرت میں نہیں اس دنیا میں بھی ہے. جب 40 دن مسلمانوں نے انتظار کیا خیبر فتح کرنے کے لیے اور خیبر فتح نہ ہو سکا, پھر جب رسول نے علم دیا امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں اور یہ کہہ کہ خدا بھی اسے چاہتا ہے اور وہ بھی خدا کو سب سے زیادہ چاہتا ہے, اور اس کے بعد جب علی علیہ السلام نے خیبر کا در کو کھاڑا, مرحب کو پچھاڑا, تو جا کے فدق والوں کو سمجھ آئی کہ ہاں یہ وہی رسول. لیکن بجائے اس کے کہ وہ اسلام لاتے, ان کا ہماری یہ ساری فدق کی زمین ہے نا, کیا ہم اپنے پاس رکھتے, یہ فدق کی زمینیں ہمیں نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ اس لیے کہ انہوں نے بنائی رسول کے لیے تھی, انہوں نے دے دی, خود اصل حقیقت سے پھر گئے. جتنے بھی واقعات تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں, تاریخ میں وہ اسی طریقے سے ہے. حتی حدیث ہے وغیرہ رسول کی کہ ان نسل امتی مثل بنی اسرائیل طابق النعل بالنعل, یعنی جو میری امت کی مثال ہے بنی اسرائیل کی طرح, طابق عین مطابق ہے, قدم بقدم, نعل نعل کہتے ہیں نا, قدم بقدم. اگر وہ لوگ منتظر ہو سکتے ہیں, انتظار کرنے والے ہو سکتے ہیں, انتہائی شدت سے نام لیوا ہو سکتے ہیں, حتیٰ وہ لوگ تانے دیتے تھے کس کو؟ عربوں کو. کیوں؟ بت پوچھتے ہو تم, ہم ہیں خدا کے چاہنے والے, ہمیں رسول آ کے بچائے گا تم سب سے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے مدینہ والوں نے اسلام قبول کیا, سب سے پہلے مدینہ, کیونکہ مدینہ کے اطراف کو 3 قبیلوں نے گھیرا ہوا تھا, بنی قینقاع, بنی نذیر اور بنی قریظہ. یہ تینوں یہودی قبیلے تھے. یہ باقاعدہ تانے دیتے تھے کس کو؟ ان کو, عربوں کو, کہ تم تو بت پرست ہو, تمہارا تو یہ کام ہی نہیں ہے, جب ہمارا رسول آئے گا تب ہم تم سے بدلہ لیں گے. ہمارے بے شمار کوہ ہیں, ہمارے بھی بے شمار حالے ہیں, جب امام آئیں گے حالے رسول آئیں گے. اور خدا نہ خواستہ اگر یہودیوں کی طرح طابق النعل بالنعل ہو گیا تو اس کا مطلب کچھ ہوں گے جو امام سے متصل رہیں گے اور کچھ ہوں گے جو شاید امام کے مخالف بھی پڑے ہوئے. سوال پڑے محمد ابھی جو علم کی تلاش ہے یہ کیسے پوری ہوتی ہے؟ اگر ہم یہ سمجھیں کہ چند مجالس سے پوری ہوتی ہے, ایسا نہیں ہوتا. علم ایک دائمی عمل ہے, بالکل ایسے جیسے میں اکیڈمک اسٹڈیز ہوتی ہے نا, جب ہم کہتے ہیں کہ ہاں ایک بندہ کسی حد تک پہنچ گیا. پاکستان میں تو میٹرک ہے تقریباً, کم سے کم جو ہے نا اس کی تعلیم, البتہ پاکستان میں تو انگوٹھے کے علاوہ دستخط کر سکتا ہو وہی تعلیم معیار ہے, لیکن ایک معقول جو ہے وہ معیار کیا ہے کہ کم سے کم میٹرک تک تعلیم ہو اس کی. تو بالکل ایسے ہی دینی تعلیم بھی ہے, کوئی کورس, کوئی نصاب کچھ تو ہو جس کے سے ہم کہہ سکیں ہاں یہ دین کا علم رکھنے والا ہے. میں علماء کی بات نہیں کر رہا, یعنی حوزے سے جو پڑھتے ہیں انہوں نے مختص کر لیا. اختلاف حسن ہے, اس لیے میں جس پہ عرض کیا تھا, یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب حوزے جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب کمپیوٹر سائنس میں جائیں, سب کے سب ڈاکٹرز بنے, سب کے سب انجینئر بنے, ایسا نہیں ہو سکتا. معاشرے کو ہر چیز کی ضرورت ہے, اس میں ایک دین کا علم بھی. لیکن اگر مجھے توفیق ہوئی ہے علم حاصل کرنے کے دین کے, اور مجھے ڈاکٹری کے الف بے بھی نہیں پتا کہ ڈاکٹر کیسے سجیسٹ کرتا ہے, ٹیکا کیسے لگواتے ہیں, دوائی کہاں سے خریدتے ہیں, اتنا بھی نہیں پتا,
دوائی کا نام بھی نہیں پڑھنا آتا تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے آپ لوگ سوچیں، اگر صرف آپ منحصر کریں ڈاکٹرز پہ، دین کے ایکسپرٹس پہ، اور خود بالکل بھی نہیں پتا، پھر کیا ہوگا؟ جیسے ایکسپرٹس ہیں ویسے موڑ لیں گے۔ علماء بنی اسرائیل نے یہی کیا تھا، ان کا جس طرح ہندوؤں نے کیا، برہمنوں نے کیا، علماء بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا تھا۔ علم بانٹنے کے بجائے قابو کر لیا تھا، کیا چاہیے ہم صرف وہی دیں گے، کیا چاہیے صرف وہی دیں گے۔ علماء بنی اسرائیل نے یہ کیا تھا، جو چاہیے وہ نہیں دیں گے۔ توجہ ہے نا؟ خوش بات ہے تو محضوبات کر لیتے ہیں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ یہ جو علم ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اس میں ہم نے کیا سیکھا کہ یہودیوں کو پتا تھا رسول کون۔ امام علی علیہ السلام کی شجاعت نے فدق والوں کو مفت میں، یعنی فدق والے خود آئے تھے رسول کے پاس، یہ لے آپ لے لے زمین۔ خدا نے پھر قرآن میں فرمایا ہے کہ جب یہ لوگ آئے اور رسول کو دے دی زمین، تم نے نہ کوئی گھوڑا استعمال کیا نہ ہی کوئی اونٹ، اور اللہ چاہے تو کچھ بھی تسلط کر کے کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ اب یہ اگر ہمارے لیے واضح ہو گیا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ فدق غصب ہوا تھا کہ نہیں ہوا۔ لیکن اگر ہم یہی نہ پتا ہو کہ فدق کیسے آیا تھا، قرآن کی کوئی آیت بھی اس کے بارے میں ہے کہ نہیں، حدیث میں کچھ ہے کہ نہیں، مشکل ہو جائے۔ اب یہ جو فدق کا غصب ہونا ہے، پہلے اس کے لیے ثابت کرنا ضروری ہے استدلال کے ذریعے سے کہ ہاں پہلے یہ فدق تھا جو مفت ملا تھا بغیر محنت۔ خیبر میں لڑائی ہوئی تھی، خیبر کا سونا اس قدر زیادہ تھا جو انہوں نے جمع کیا ہوتا رسول کو دینے کے لیے، یہودیوں نے کئی ہزار سال پہلے سے، اس قدر زیادہ تھا کہ مسلمانوں نے کلہاڑے سے کاٹ کے اسے بانٹا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اینٹیں تھی، حتیٰ اگر ایک ڈلی بھی ہو تو اس کو بھی کلہاڑے سے کاٹنا تھا، چھری سے تو نہیں کٹے گا نا، اس قدر سونا تھا۔ اور وہ بھی پھر جب فدق ملا اور پھر رسول کو جب ایک آیت نازل ہوئی وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ جو بھی رشتہ دار ہے ان کا اپنا حق پہنچا دو۔ رسول کے رشتہ دار، بہترین رشتہ دار حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اور اس کے بعد پورے کا پورا فدق۔ خصوصیات یاد رکھیں، خصوصیات کیا تھی؟ بہترین سرفیس زمین پر ہاتھ رکھتے تھے، مالدار بھی تھے، آباد بھی کیا ہوتا ہے کئی ہزار سالوں سے۔ بنی نظیر کے لوگ تھے مدینہ کے آس پاس کے، جو ایک قبیلہ ادھر گیا ہوا تھا۔ اس کے بعد جب ان کو بیوی کو مل گیا، بیوی بھی رسول کی بیٹی تھی، ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ انہوں نے صرف جو سال کا چاہیے تھا معمولی سادگی والا خرچہ وہ اٹھایا، باقی سب فقراء میں تقسیم کر دیا۔ یعنی کچھ بھی اپنے پاس اس طریقے سے نہیں رکھتی تھی جیسے ہونا چاہیے تھا، سادگی کا یہ عالم، اور مالک تھی فدق کی۔ مثال کے لیے تو مشکل ہو جائے گا، لیکن سمجھ لیں کئی پلازوں کے مالک ہو اور صرف اتنا ہی خرچ کرتے ہیں جتنی ضرورت ہے، باقی سب تقسیم جمع نہیں ہے۔ اسی لیے تو ان کے لیے آیت آتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی صرف خدا کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے وہ دے سکتے تھے، آسان ہے ان کے لیے۔ ہمارے لیے شاید اس قدر آسان نہ ہو، لیکن ایسا نہیں کہ نہیں کر سکتے، وہ کر سکتے جو حدود خدا اللہ نے بتائی۔ اب اس فدق کی دیکھ بھال کون کر رہا تھا؟ بیوی تو گھر میں ہے، بیوی گھر میں ہے، امام علی علیہ السلام کر رہے ہیں۔ اب یہ ساری دیکھ بھال وہ کر رہے تھے، اور پتہ تھا رسول خدا کی وفات کے بعد حق غصب کرنے والوں کو کہ اگر یہ فدق رہ گیا تو ہو سکتا ہے امام اپنے کچھ یار، کچھ دوست، کچھ اصحاب جمع کر دیں اور ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں، بغاوت کر دیں۔ یہ شاید ہو سکتا ہے نا، دیکھیں پروپیگنڈا کشیدگی جو اس وقت تھی، اس وقت وہ اپنا کام کر رہی تھی۔ آج کے دور میں کیا ہوتا ہے؟ شیعہ کو قتل کیا جاتا ہے، اس کو کوئی ظلم نہیں کرتا، لیکن جیسے ہی شیعہ اپنی جوابی کارروائی کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں کہ ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، اپنے حق کے لیے اٹھتے ظلم ہو گیا۔
یہ آج کی پروپیگنڈا مشینری ہے نا, سوشل میڈیا کاپی ہوتا ہے, ٹرینڈنگ ہوتا ہے, فارورڈنگ ہوتی ہے. اس وقت جو پروپیگنڈا مشینری تھی وہ چل رہی تھی. اگر امام تلوار اٹھا لیتے کیا ہوتا؟ اگر تلوار اٹھا لیتے تو پروپیگنڈا شروع ہو جاتا, علی تو لالچی ہے, بہت آسانی سے پروپیگنڈا ہو جاتا. لوگ اعتبار کر رہے تھے. دیکھیں غدیر سے لے کے اور بیوی کی شہادت تک کا فاصلہ ہم کہتے ہیں کتنے 90 دن جو بچتے جاتا ہے. اس کا مطلب اس سے بھی کم عرصے میں رسول کی وفات سے غدیر تک کا فاصلہ 2 مہینے. ذی الحجہ, محرم, صفر, 28 صفر کو رسول کی شہادت ہے. ٹوٹل 2.5 مہینے میں اگر لوگ غدیر کو بھول سکتے ہیں تو اب تو کئی سال ہو گئے. اگر پروپیگنڈا مشینری اس قدر کام کر سکتی ہے کہ خطبہ جمعہ میں سب و شتم ہوتا تھا مولا پہ, تو اگر تلوار اٹھا لے کیا ہوتا؟ لیکن یہ ذمہ داری تھی امام کی, کیونکہ امام تھے مرکز اس سارے مسلمانوں کا. مرکز کو کسی بھی صورت جدا نہیں ہونا کہ اس کا دیکھا دیکھی کچھ پہ کچھ شرارت کر دیا. وحدت کا مرکز کون تھے؟ امام متقین. اب ان کے ہوتے ہوئے وہ خود ہر چیز برداشت کر لیں گے. وصیت بھی تھی رسول کی طرف سے صبر کریں. لیکن یہاں حضرت زہرا سلام اللہ نے دیکھا کہ میری ذمہ داری پھر وہ اٹھی ہے اور اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے ہم لوگوں کہ اگر ولایت کے ماننے والے ہو تو ولایت کا دفاع بھی اس شخص پر واجب ہے, ہر شخص پر جو اس کو اپنے آپ کو موالی کہتا ہے. یعنی خود اگر ہم دیکھتے ہیں بیوی کی جتنی بھی زندگی ہے, اگر بیوی زندگی دیکھے تو زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اجتماعی نہیں ہے. اجتماعی سے مراد اگر اجتماعی ہے, سوشل ہے, تو وہ خواتین میں ہے. خواتین آتی ہیں, مسائل پوچھتی ہیں, یہودی آتی ہیں, ان سے مسلمان ہو جاتی ہیں, معجزے ہوتے ہیں, کرامات ہوتے ہیں. یہ چل رہا ہے, اپنا کردار و بخوبی انجام دے رہی ہے. 4 بچے ان کے, حسن اور حسین اور زینب القصر, اس جیسے بچے پوری دنیا میں کسی کے نہیں ہو سکتے. تربیت مادری اپنی جو اہلیہ ہونے کے ناطے ان کا حق ہے, وائف ہونے کے ناطے پورا کر رہی ہے, کسی سے کمی نہیں ہے. لیکن جب ولایت پہ مشکل وقت پڑا ہے, جب امامت پہ مشکل وقت پڑا ہے, پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ میں گھر کی خاتون ہوں, میں اہل خانہ ہوں. انہوں نے وہ کیا ہے جو کرنا چاہیے تھا. خود رسول نے پہلے بتا دیا تھا ان اللہ یغضب لغضب الفاطمہ. رسول 40 دن تک مسجد نبوی ایسی ہے, مسجد نبوی اور اس کے بعد گھر بنے ہوئے تھے, دروازے بنے ہوئے تھے. الا باب علی کا باب تو کھلا رہتا تھا, یعنی ان کو آنے جانے کی اجازت ہوتی. وہاں نماز پڑھتے رہے, 40 دن بتاتے رہے کہ یہ ہے گھر جو میرے قربان ہے. اور اس کے باوجود کیا ہوا, جب بیوی علی کے حق کو بچانے کے لیے گئی, اپنا حق بھی قسم کر رہے. یعنی ایک حاملہ خاتون جو ہوتی ہے اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی خاتون حاملہ ہو تو اسے گھر گھر پھرایا جائے. لیکن بیوی اپنے بیٹا بیٹی کے ساتھ, اپنا دونوں بیٹے کے ساتھ گھر گھر جا رہی ہے. لیکن خاتون احساساتی ہوتی ہے, ایموشنل ہوتی ہے. اگر خاتون کی کوئی بات نہ مانی جائے تو دکھ زیادہ ہوتا ہے. بی بی احساسات کی ملکہ ہے. جب گھر گھر جا کے دروازہ کھٹکاتی تھی اور لوگ نہیں سنتے تھے, ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. تمام آئمہ ہمارے بیوی سے بہت پیار کرتے ہیں, متبرک لیتے ہیں ان کو. امام زین العابدین علیہ السلام جب اس قافلے کے ساتھ جو بیوی پہ ایک غضب ڈھایا گیا تھا ظالموں نے, اس کا تسلسل جب جاری رہا اور آل رسول پہ وہ غضب ڈھایا گیا کہ شام کے بازاروں میں پھرایا گیا ہے, اس لٹے پٹے قافلے کے ساتھ جب رہائی کے بعد واپس آنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں مجھے وہ قیمتی اشیاء چاہیے جو ہمارے قافلے سے چھینی ہے. اب ظالم یزیدی رہ گئے کہ وہ بالیاں جو کہاں سے چھینی گئی لاؤ لاؤ کر کے, وہ تو واپس ہی دینی پڑے گی, وہ تو لوٹ کے لے گئے, ہم ان کی قیمت آپ کو دیتے ہیں. اور کہتے نہیں,
اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. ایک صندوق میں میری ماں زہرا کا مقدہ تھا. بی بی کا مقدہ تبرک کے لیے لے کے جاتے تھے. جنگ میں مقدہ کا کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام تیر جسم پہ پیوست ہے، لہان ہے، کودی قتل گاہ میں آخری سانس سے گزار رہے ہیں. جب اشکائے قتل کرنے کے لیے تو مولا کہتے ہیں میں تو اس دن قتل ہو گیا تھا جب میری ماں پہ ظلم ہوا. یہ کیسا ظلم ہوا تھا؟ 18 سال کی جوان خاتون ہے اور دیوار کا سہارا لے کے چل رہی ہے. اسے جب بچے تھے انہیں ماں کی مادری کی ضرورت تھی اور وہ اپنا پہلو شکستہ ہونے سے کروٹ نہیں بدل سکتی تھی. امام حسن ایک دفعہ ایک گلی کے پاس رکے اور پھر آگے بڑھ گئے. صحابی نے کہا مولا آپ نے گھر جانا ہے، یہ رستہ شارٹ کٹ یہاں سے چلے جائے. مولا کہتے نہیں، جوانی میں ایک ایسا کام ہوا ہے کہ میں اس گلی سے مکمل طور پہ نہیں گزرا. کیا ہوا تھا؟ جب سند لے کے آ گئی تھی بی بی دربار سے تو ایک شخص آیا، سند کا مطالبہ کیا. بی بی انکار کرتی رہی. اب ایک ہاتھ بلند ہوا اور اس کے بعد بی بی کی بالی ان کے مکنے میں ٹوٹ گئی، اپنے بیٹے کے سامنے زمین پر گری. مولا علی کو وصیت تھی، علی میرے دشمنوں کو میرے جنازے میں نہیں آنے دینا، شب میں میرا جنازہ دفن کرتا. مولا نے بچوں کو کہا ہے بچوں تمہاری ماں ہے، تمہیں دکھ ہوگا. جوان ماں کی موت چھوٹے بچوں کے لیے آسان نہیں ہوتی ہے. تمہیں جب رونے کا دل چاہے تو آستین دانتوں میں چبا لینا. ہوتا یہ ہے جب بھی کسی کا موت ہوتی ہے تو محلے کی خواتین آتی ہے تسلی دینے کے لیے. یہاں زہرا کے بچے ان کے جنازے کے گرد بیٹھے اور علی تابوت درست کر رہے ہیں. بچوں کو چپ کرا دیا ہے، رونا نہیں ہے، لیکن وہ سنتے ہوئے جا جانے کتنا بڑا سا تھا کہ فاتح خیبر بھی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے چیخنے لگا. آخری دیدار کے لیے مولا نے بلا لیا بچوں کو. آخری دیدار ہے، بچے زہرا کی آغوش میں ہیں. اس قدر گریا بپا ہوا ہے کہ ندائے غیبی آئی ہے علی ان کو دور کر لو. خلقت آسمانی ان کی نعرہ سننے کے برداشت نہیں کر سکتی ہے. دیکھو کہ مولا آپ نے بڑے پیار سے حسن حسین کو الگ کیا ہوگا، لیکن قربان جاؤں اس ننھی بچی پہ جو سرکٹ لاشیں پہ جب لپٹ رہی تھی